کہ جب اس نے ایک ملک پہ حملہ کرنا تھا تو جس سمندر سے وہ کشتیوں کے ذریعے اپنی فوج کے ساتھ آیا، جب وہ کنارے پہ پہنچا اور جہاں اس نے لڑنا تھا، جہاں حملہ کرنا تھا، جو اس نے فتح کرنا تھا علاقہ، اس نے سب سے پہلا ایز سپا سالار آرڈر دیا کہ ان تمام کشتیوں کو آگ لگا دے، ساز و سامان سمیت۔ اب یہ اتنا بولڈ فیصلہ تھا، یہ اتنا بیوقوفانہ فیصلہ تھا۔ تو آج کا کوئی جرنیل ہوتا تو بڑا سمجھدار ہوتا کہ اگر کوئی اسرائیل مار رہا ہے مظلوموں کو تو وہ فلسطینیوں کو مار رہا ہے، پاکستانیوں کو تو نہیں مار رہا۔ اور ایک نیورون جو ہے، یعنی ایک خلیہ جو دماغ کا خلیہ ہے، وہ 80 GB کی کیپیسٹی رکھتا ہے اور اس کا سائز ایک ریت کے دانے جتنا ہے۔ یہ جو 80 بلین نیورونز ہیں، یہ دماغ اتنا بڑا سپر کمپیوٹر ہے، اگر ہم اس سے کام لیتے ہیں تو یہ نہ صرف فوری پروسیس کر کے ہمیں سولوشن دیتا ہے، ہماری رہنمائی اور سپورٹ اور اسسٹنس کرتا ہے۔ دراصل جب ہم ایک نقطے کے اوپر فوکس کر دیتے ہیں، ایمفیسائز کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ دماغ جو ہے نا اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بلیف سسٹم بناتے ہیں کہ ہم ایک اہم اور ذمہ دار انسان ہیں، آپ اس کا پرچار کرتے رہیے، اپنے آپ کے ساتھ بات کرتے رہیے کہ میں ذمہ دار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپت ویژن ٹی وی۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زندگی میں یہ نہیں معلوم کہ وہ اس سال اپنی زندگی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے ہمیں پیسے چاہیے، صحت چاہیے، ہمیں خوشحالی اور خوشی چاہیے۔ لیکن یہ بہت ہی جو ہے نا ایک عجیب و غریب تھنکنگ ہے، یہ کوئی اینڈ گول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیسوں کے معاملے میں ان کو چاہیے کہ مجھے اس سال 1 کروڑ روپے چاہیے، 50 لاکھ روپے چاہیے، 20 لاکھ روپے چاہیے، جتنے پیسے اس پیسے کا مقرر کرنا چاہیے کہ اتنا پیسہ چاہیے، یا گھر بنانا ہے اس کے لیے اتنا پیسہ چاہیے، یا خوشحال ہونا ہے تو اس کے لیے مجھے اپنا ویٹ اتنے لیول پہ آنا چاہیے، صحت کا لیول یہ ہونا چاہیے، رپورٹ ساری اوکے ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنا اسپیسیفک ٹو دا پوائنٹ، جتنا ہم کلیئر اپنے اہداف بنا لیں گے، اپنی سوچ کو بنا لیں گے، وہ ہم حاصل کر سکیں گے۔ اور اگر ہم اس طرح کلیئر نہیں ہوں گے نا تو ہمارا یقین ہوگا ہی نہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ کوشش کرتے ہیں، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں ہوا تو ایسے نہیں ہوتا۔ جب آپ اس طرح سے اپنا ذہن بناتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور اتنے ٹائم کے اندر کرنا ہے، 3 منتھس کے اندر کرنا ہے، فار ایگزامپل یہ کام 1 مہینے میں سر انجام دینا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کا اس کے اوپر مصمم ارادہ بن جاتا ہے اور آپ اس کے اوپر ایمفیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مشکل ترین چیزیں آسان ترین طریقے سے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دراصل باہر سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ہمارا خیالات، ہمارے نظریات، ہمارے ارادے، ہمارے اندر جو پختگی ہے، ہمارے اندر جو سالڈنس ہے، اس سے چیزیں سر انجام دی جا سکتی ہیں، اسی سے چیزیں مکمل ہوتی ہیں، ادروائز مکمل نہیں ہوتی چیزیں۔ اسی لیے بے شمار جو میں نے بات کی، لوگوں کا جو پرابلم ہے کہ ان کا ایک بات کے اوپر پختہ ارادہ نہیں ہوتا، ایقان نہیں ہوتا ان کا، یہ کرنا ہے، اور اسی لیے ان سے جوش ہوتا نہیں۔ اگر وہ اس پہ پختہ ہو جائے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، بائی ہوک اور کروک، ایٹ اینی کاسٹ کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہمارا دماغ ہے وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، ہمیں بہت ساری تجاویز دیتا رہتا ہے، سب کانشیس مائنڈ الگ اس پہ کام کرتا ہے، کریٹو آئیڈیاز، کریٹو جو ہے نا وہ ویز لے کے آتا ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے پوری کائنات جو ہے وہ ہماری سپورٹ کرنا شروع کی، کیونکہ یہ ایک کام ہے جو کہ اس بندے نے سوچ لیا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، تو ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ ماضی میں بھی ایسا کیا ہوگا آپ نے، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سیکنڈ تھاٹ ہوتا ہی نہیں ہے، طارق بن زیاد والی بات ہوتی ہے نا، جب کہ طارق بن زیاد آپ نے دیکھا نا، یہ ایک بہت بڑا اسلامی سپہ سالار تھا، جو کہ تاریخ میں بڑے سنہرے روپ سے اس کا لکھا گیا کہ جب اس نے ایک ملک پہ حملہ کرنا تھا تو جس سمندر سے وہ کشتیوں کے ذریعے اپنی فوج کے ساتھ آیا، جب وہ کنارے پہ پہنچا اور جہاں اس نے لڑنا تھا، جہاں حملہ کرنا تھا، جو اس نے فتح کرنا تھا علاقہ، اس نے سب سے پہلا ایز سپا سالار آرڈر دیا کہ ان تمام کشتیوں کو آگ لگا دے، ساز و سامان سمیت۔
اب یہ اتنا بولڈ فیصلہ تھا، یہ اتنا بیوقوفانہ فیصلہ تھا. آج کا کوئی جرنیل ہوتا تو بڑا سمجھدار ہوتا کہ اگر کوئی اسرائیل مار رہا ہے مظلوموں کو تو وہ فلسطینیوں کو مار رہا ہے، پاکستانیوں کو تو نہیں مار رہا. تو جتنے آج کے ہمارے سپاسگزار عقل مند ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پرائی آگ میں جانے کی. اچھا پھر وہ یہاں مار دیتا ہے، وہ ہمارے اوپر پابندی لگا دی ایران کی وجہ سے، تو وہ تو ایران کے معاملے کے اوپر پابندی لگائی. وہ کرتے کرتے جو ہے وہ سارا کچھ کمپرومائز ہو کے آج ہم کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے. تو وہ طارق بن زیاد جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ یہ تمام کشتیاں جلا دو. اب وہ کیا میسج تھا اپنی صفا کو، اپنی فوج کو یہ میسج تھا کہ دیر از نو سیکنڈ تھاٹ، ہمارے پاس اور کوئی چانس ہے ہی نہیں، ڈو اور ڈائی ہے، یا تو لڑیں گے اور فتح کریں گے یا تو مر جائیں گے یا تو شہید ہو جائیں گے. بس یہ جو اپروچ تھی، یہ جو ایک سنگل فوکس ایجنڈا تھا، اس کے اوپر فوج ایسے لڑی خونخوار طریقے سے کہ وہ انہوں نے تیا پنچا ایک کر کے ان کو فتح کر دیا، کیونکہ وہ سروائیول ہی نہیں تھا. اس کے علاوہ یہ زندگی میں اپروچ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اگر اس اپروچ کے ساتھ ہوں گے تو سامنے والا آپ کے آگے کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن کے اندر ہے. جب ایسی صورتحال میں بندہ ہوتا ہے تو پھر پوری کائنات اس کو سپورٹ کرنے پہ لگ جاتی ہے، اس کو سہارا دینے پہ لگ جاتی ہے، اس کو روشنی ڈائریکشن دینے پہ لگ جاتی ہے. بس یہ لیول نہیں آتا تو اس لیے زندگی میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوتی. یہ لیول چاہیے ہوتا ہے. انسان بنیادی طور پہ جو اس کا مائنڈ ہے جو کہ 80 بلین نیورونز پہ مشتمل ہے، اور ایک نیورون جو ہے یعنی ایک خلیہ جو دماغ کا خلیہ ہے وہ 80 GB کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اور اس کا سائز ایک ریت کے دانے جتنا ہے. یہ جو 80 بلین نیورونز ہیں، یہ دماغ اتنا بڑا سپر کمپیوٹر ہے. اگر ہم اس سے کام لیتے ہیں تو یہ نہ صرف فوری پروسیس کر کے ہمیں سلوشن دیتا ہے، ہماری رہنمائی اور سپورٹ اور اسسٹنس کرتا ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک اور جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ بھی پوری پلان کرتا رہتا ہے اور پوری تجاویز ہمیں دیتا ہے کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے، حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ 1% بھی اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرتا دن بھر، کیونکہ آپ دیکھیں نا 80 بلین نیورونز ہیں. اگر میرے پاس ہے 80 بلین نیورونز تو ہمارے پاس 60,000 خیال آتے ہیں، تو یہ تو 1% بھی نہیں ہوا نا. 80 بلین نیورونز کا یہ 1% بھی نہیں ہے. 60,000 خیال آتے ہیں ہمیں. اب اگر ہم ان پہ ایمفسائز کرنا، اور وہ جو 60,000 خیالات ہیں اس میں 3 طرح کے خیال ہوتے ہیں، ایک کام کی باتیں، ایک فضول باتیں اور ایک منفی باتیں. کام کی باتوں کے اوپر جتنا ایمفسائز کریں گے تو دماغ کو پتا ہوگا کہ بھائی یہ بندہ کام کا ہے، اس بندے نے نتائج چاہیے، تو مجھے ٹاسک ملے ہوئے ہیں، میں نے اس پہ کام کرنا ہے. ادروائز دماغ آپ کے اوپر حکمرانی کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے چھوڑو، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے ویڈیو بنانے کی، کھپنے کی ضرورت کیا ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے. یہ دماغ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے چل کرو، کیا ضرورت ہے کھپائی کرنے کی، کیا ضرورت ہے. لیکن جب ہم نے مائنڈ کو کہا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ڈفرینس کریٹ کرنا ہے ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو نئے سرے سے جو ہے نا ہم نے تعمیر نو کرنی ہے اس کی، اور ہم نے ہر بندے کو وہ انفارمیشن دینی ہے جو کہ اس کو ریکوائرڈ ہے سو دیٹ کہ زندگی میں وہ گرو کرے. اور یہ بہت بڑا ٹاسک ہے جو کہ ہم نے فلفل کرنا ہے. تو پھر دماغ جو ہے وہ ہمیں آئیڈیاز دیتا ہے، موضوعات دیتا ہے، ہمیں وہ ڈفرینٹ کتابیں پڑھنے کی طرف لے کے جاتا ہے. ہمیں وہ ڈفرینٹ جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی اس بارے میں آپ نالج گین کریں، اس بارے میں ریکوائرمنٹ ہے، اس بارے میں لوگوں کے پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں. تو یہ سارا ہینڈ اینڈ آن چلتا ہے. اگر ہم اپنے دماغ سے کام لیں تو وہ دماغ یعنی سب فرنٹ والا برین اور سب کانشیس دونوں جو ہے اس نقطے پہ ایمفسائز ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو کمال ہو جاتا ہے، وہ جو امپیکٹ آتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. تو آپ اپنے دماغ کو جب احکامات دینا شروع کریں، اس سے کام لینا شروع کریں، اس سے رپورٹ لینا شروع کریں، ڈفرینٹ ڈیٹا دیکھیں، اس کو انالیسس کریں، اور اپنا جو مقصد ہے، گول ہے، اس کی طرف آگے بڑھتے جائیں، تو آپ کی دنیا بدل سکتی ہے. کسی ایک نقطے کے اوپر پورا ایمفسائز کرنا اور کرنے سے معجزات رونما ہوتے ہیں. اس کام کو ایمفسائز کر لینا، اس مقصد کے اوپر ڈٹ جانا، ایکان کا مظاہرہ کرنا، معجزات رونما ہوں گے جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم عام طور پہ اتنا چیزوں کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں. تو معجزات کیا ہونے ہیں، صحیح کام بھی نہیں ہوتے. انسان کو دراصل اپنی ذات پر اور خدا کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے، تو وہی کامیاب ہو سکتا ہے.
اگر اپنی ذات پہ یقین نہ ہو اور خدا کی ذات پہ بھی یقین نہ ہو تو کام ہوگا نہیں. اور اگر خدا کی ذات پہ یقین ہے لیکن اپنی ذات پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ نے وہ صلاحیتیں دے دی ہیں, اللہ نے وہ اشرف المخلوقات بنا دیا, تو پھر بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور اگر اپنی صلاحیتوں پہ یقین ہوگا اور اللہ کی صلاحیتوں پہ, اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوگا تو پھر بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. وہ تکبر کا معاملہ آ جائے گا. تو لہٰذا اس ڈائریکشن میں چلنا ہے کہ جو ہمیں حالات دیے گئے ہیں, جو ہمیں دین جو ہمیں جو ہے نا آزادی دیتا ہے, کیونکہ آپ نے انفیئر نہیں کرنا, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے غلط نہیں کرنا, آپ نے اس مقصد کو حاصل کرنا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ لیگل اور فیئر ہونا چاہیے. دراصل جب ہم ایک نقطے کے اوپر فوکس کر دیتے ہیں, ایمفیسائز کر دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ دماغ جو ہے نا اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اگر ہم اپنے ذہن میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بلیف سسٹم بناتے ہیں کہ ہم ایک اہم اور ذمہ دار انسان ہیں, آپ اس کا پرچار کرتے رہیے, اپنے آپ کے ساتھ بات کرتے رہیے کہ میں ذمہ دار ہوں, میں اہم انسان ہوں, میں بڑے کارنامے سر انجام دوں گا, تو ذہن ایک وقت آتا ہے کہ ذہن اس چیز کو قبول کر لیتا ہے اور وہ آپ کو ویسا ہی بنانا شروع کر دیتا ہے. میں نے بتایا نا کہ وہ 80 ارب جو ذہن کے نیورونز ہیں, 80 ارب اتنا بڑا نمبر ہے, وہ تمام جو ہے اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جتنا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیپیسٹی موجود ہے, یعنی ایک ایسی سمجھ لیں ہمارے پاس گاڑی ہے جس کے اندر بہت کیپیسٹی ہے, اس کی سپیڈ ہم بڑھا سکتے ہیں, وہ گرم نہیں ہوتی ہے, اس سے کام لے سکتے ہیں, بہت کچھ اس کے اندر فیسلٹیز ہے, جیسے موبائل ہے, اور ہمیں پتہ نہیں کہ اس سے ہم کیا کیا فائدہ لے سکتے ہیں. جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں, جب ہم ان چیزوں کو غور و خوض کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم کیا کیا اس سے حاصل کر سکتے ہیں. تو جو ہی آپ ریپیٹڈلی کرتے ہیں, ریپیٹڈلی سوچتے ہیں, ریپیٹڈلی آپ جو اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں, وہی یقین آپ کا دماغ وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اور یہی آپ کی فیور ہے. فائنلی جو بھی آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے اپنا مقصد حیات کو تحریر کیجیے, لکھیے کیا بننا چاہتے ہیں, کتنا پیسہ چاہیے, کیا مقام چاہیے, کتنا کیریئر میں کیا پوزیشن چاہیے, سارا کچھ یہ سب کچھ لکھ دیجیے. اگر آپ لکھنے میں کامیاب ہو گئے, میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر آپ لکھ نہ پائے تو آپ حاصل نہیں کر سکیں گے, کیونکہ جو پہلا اسٹیپ ہے, فرسٹ تھنگ فرسٹ والا معاملہ ہے, پہلے لکھنا ہے, پھر اس کے اوپر اسٹریٹجی بنانی ہے, اور یقین رکھنا ہے کہ یہ میں حاصل کر سکتا ہوں, اور پھر آپ کو جو دماغ ہے وہ 80,000 جو آپ کے نیورونز ہیں وہ اس پہ کام کریں گے, سب کانشیس مائنڈ کام کرے گا, اور پھر آپ کے سامنے وہ مشکل سوال جو ہے وہ آسان جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے, اور آپ وہ حاصل کر سکیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹاپ 20 دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.